कोरोना की चौथी लहर के बाद फैसलाबाद में तनासुब 17%, डिवीजन में एक मरीज जहां बहाक 61 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 41, जंग में 9, टोबाटिंग सिंह में 7, जबकि चनियोट में 4 अफराद में वायरस की तस्दीक। 90% केसेस नॉन वैक्सीनेटेड हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का समाजी फासले और हैंड सैनिटाइजेशन पर भी जोर। कोरोना के बढ़ते वार हुकूमत ने नई पाबंदियां लगा दी। मार्केटें हफ्ते में 2 रोज बंद। कारोबारी औकात का रात 8 बजे तक मुकर्रर। होटल्स और शादी हॉल्स इंडोर पर पाबंदी। टेक अवे की सहूलत दस्तयाब। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलेगी। दफातर में निस्फ हाजिरी, तफरीही मकामात, स्विमिंग पूल, मसारात और इसके अलावा सिनेमा घर, थिएटर्स पर 31 अगस्त तक पाबंदी होगी। यूएई ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात दाखिले की इजाजत दे दी। रिहायशी वीजे के हामिल वैक्सीन सर्टिफिकेट रखने वाले मुसाफिर यूएई में दाखिले के अहल होंगे। यूएई हुकाम को कहना है नई पॉलिसी का इत्तलाक 5 अगस्त से होगा। गरीब से 2 वक्त की रोटी भी दूर होने लगी। फैसलाबाद में रोटी 2 रुपए महंगी, 8 से 10 रुपए की कर दी गई। अवामी रेस्टोरेंट के सदर वसीम ज़बीउल्ला कहते हैं कि दीगर अशिया की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। सरकारी नरखों पर रोटी कैसे फरोख्त करें। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो रनवे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल। हेड ऑफिस भिजवा दी गई। मरकजी रनवे को बड़े करने का मंसूबा 2022 के वक्त तक मुकम्मल हो जाएगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का हवाला भी दिया गया। एयरपोर्ट मैनेजर अनवर ज़िया ने हफ्ता में 400 टन से ज़ायद कार्गो कैपेसिटी जाहिर की। एफटीएससीटी के अलॉटीज के लिए अच्छी खबर। 2 अरब 26 करोड़ का बिजली का मंसूबा तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में। A2 ब्लॉक और A7 ब्लॉक में 2 फीड्स मुकम्मल। चेयरमैन एफटीए लतीफ नजर और डीजी डॉक्टर फैसल असीम ने इफ्तिताह किया। ट्रांसफार्मर्स लगाने का काम भी जारी। फैसलाबाद पुलिस से खजाने को सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान। सरकारी खतों किताबत में महकमे पोस्टल सर्विसेज बहुत कम इस्तेमाल। वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद प्राइवेट कुरियर कंपनीज को तरजीह दी जाने लगी। जिला और ट्रैफिक पुलिस और दीगर यूनिट समेत तमाम सरकारी इदारे शामिल। फैसलाबाद में गैर कानूनी पार्किंग ट्रैफिक मसाइल में इजाफा करने लगी। डी ग्राउंड, जड़ावाला रोड, सत्याना रोड, सर्कुलर रोड, कोतवाली रोड, हलाल अहमद रोड पर पार्किंग माफिया का राज। सिटी ऑफिस और सिविल लाइन्स के अतराफ भी गैर कानूनी पार्किंग सदेबाब मुमकिन न हो सका। टैक्स और एफडीआर के रेडार पर बेकरियों, डिपार्टमेंटल और ब्रांड स्टोर समेत 700 रिटेलर्स को शोकॉज नोटिस। 105 दुकानों को 10 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना। अगले मरहले में रजिस्टर्ड न होने वालों के कारोबार सील किए जाएंगे। महकमे कस्टम्स ने स्केल 18 से 21 तक के अफसरान से असासों की तफसीलात तलब कर ली। अफसरान 31 अगस्त तक डेटा फ्राहम करने के पाबंद होंगे। हादसात में फेस्को लाइनमैन की बढ़ती अमवात की मजम्मत। फैसलाबाद में वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की रैली यौम स्याह मनाया। रीजनल चेयरमैन चौधरी सरफराज हुंदल समेत दीगर की शिरकत। जंग सर्कल दफ्तर में भी एहतजाज। मुलाजिमीन की नारेबाजी। पंजाब पुलिस के लिए 1,89,000 यूनिफॉर्म की फराहमी। फैसलाबाद पुलिस के लिए 12,562 यूनिफॉर्म मुख्तस। जंग के लिए 4,632, चिनौट 2,464 और टोबा के लिए 2,434 यूनिफॉर्म मुख्तस। एआईजी लॉजिस्टिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म की दुआ में इजलास मुशीर रज़ाक दाऊद के दौरे ने भी काम न किया। फैसलाबाद में भी धागे की किल्लत और बढ़ती कीमतों का मामला हल न हो सका।
ایکسپورٹ بڑھنے کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے دھاگے کی اشد ضرورت، خام مال کاٹن سستی نہ ہو سکی، پاکستان کاٹن کی گانٹ 1,000 روپے اضافے سے 14,000 روپے پر پہنچ گئی۔ چیف کمشنر FBR فیصل آباد محمود حسین جعفری کو ریجنل ٹیکس دفتر سرگودا کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ محمود حسین چیف کمشنر فیصل آباد کی ذمہ داری بھی سر انجام دیتے رہیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ زراعت جنگ کا کاشتکار کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے اہم قدم، دھان کی باقیات طلب کرنے کے لیے سبسڈائزڈ مشین دی جائے گی، اعلیٰ حکام کو تجاویز بھجوا دی، زمین کی زرخیزی برقرار رہے گی، آلودگی پر قابو پانا ممکن ہوگا۔ NCOC کی سفارشات کے مطابق محرم الحرام میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے تفصیلی ضابطہ اخلاق جاری۔ سیکرٹری ستارہ اسلم نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، میڈیکل سپرنٹینڈنٹس، چیف ایگزیکٹو آفیسرز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر جنگ فیاض مول اور DPO سرفراز کی امن کمیٹی اور لائسنس داران سے میٹنگ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ 16 بیان مقررین کی زبان بندی کے احکامات۔ پیر محل میں اسسٹنٹ کمشنر رانا غلام مرتضیٰ کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی، جبکہ تازیہ لائسنس داران سٹی کی DPO چنیوٹ بلال ظفر سے میٹنگ، امن و امان برقرار رکھنے سے متعلق اقدامات اور تجاویز کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر صدارت پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس، گراں فروشوں کے خلاف اندراجی مقدمات اور بھاری جرمانوں کی ہدایت۔ مانسون سے نمٹنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید متحرک، میونسپل کمیٹی کے افسران کے ساتھ سر جوڑ دیے۔ بارش کے بعد شہر کو صاف ستھرا رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ مسعود نعمان کا گورنمنٹ ہائی اسکول رشیدہ کا دورہ، کورونا SOPs، صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا، سٹاف اور اساتذہ کی حاضری چیک کی، طلبہ سے تعلیم کے بارے میں دریافت کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گوجرا سمیرا امبرین کا آرمی افسران کے ہمراہ فلیگ مارچ، مہلک بارش سے بچاؤ کے لیے کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے زور دیا۔ ٹوبہ پولیس کی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اہم اقدام، ترجیحی بنیادوں پر مسائل حل کرنے کے لیے خصوصی دفتر کا قیام، DPO رانا عمر فاروق نے نئے دفتر کا افتتاح کیا۔ فیصل آباد بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تحت میٹرک امتحانات ڈویژن بھر میں 1,90,034 امیدواروں کے لیے 558 امتحانی مراکز۔ فیصل آباد چوک 239 سے دوران چیکنگ جعلی امیدوار پکڑا گیا، جبکہ محکمہ تعلیم جنگ کے مانیٹرنگ افسران کے لیے SOPs جاری۔ افسران اسکول کھلنے کے 30 منٹ بعد ہی چیکنگ کر سکیں گے، گرلز اسکول میں افسران بنا اجازت داخل نہیں ہو سکیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ہدایت پر جنگ اسکولوں میں یکساں نصاب تعلیم نافذ، مارکیٹ میں کتاب نہ ہونے کے باعث طلبہ کو مشکلات کا سامنا۔ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے مکمل نفاذ کے لیے اگلے تعلیمی سیشن تک کی مہلت کا مطالبہ کر دیا۔ یونیورسٹی آف جنگ میں انٹر ڈپارٹمنٹ تقاریری مقابلہ جات، طلبہ و طالبات کی انگریزی، اردو اور پنجابی مباحثوں میں شرکت۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر، پروفیسر ڈاکٹر عبدالسمیع سمیت دیگر نے طلبہ کا حوصلہ بڑھایا۔ گورنمنٹ جدید پرائمری اسکول ٹوبہ کے 10 نئے کمروں کا افتتاح، 1,80,00,000 لاگت آئی۔ تقریب میں بچوں کی جانب سے مختلف ٹیبلوز پیش کیے گئے۔ MP سعید احمد سعید اور مرکزی نائب صدر PTI چودھری اشفاق کی خصوصی شرکت۔ فیصل آباد کے ناٹ پیلس مارکی میں انجمن تاجران سپریم کونسل کا اجلاس، تاجروں کے ٹیکس مسائل سمیت تنظیم کے مسائل پر بھی گفتگو۔ صدر انجمن تاجران اسلم بھلی، سابق ڈپٹی میئر امین بٹ، ایوب منچ، رانا سکندر اعظم اور دیگر تاجروں کی شرکت۔
جنگ میں پولیس بھی ماحول کو بہتر بنانے میں سرگرم. ڈی پی او سرفراز ورک نے پولیس لائن میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا، جبکہ ڈی پی او رانا عمر فاروق نے پولیس لائن ٹوبہ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا. پولیس لائن ٹوبہ میں 500 پودے لگائے جائیں گے. فیصل آباد نیکسس لائنز کلب کی محکمہ تعلیم کو شجرکاری مہم اور سکولز میں فری میڈیکل کیمپ لگانے میں تعاون کی پیشکش. سی ای او ایجوکیشن آفس میں 500 پودے لگائے جائیں گے. خالد حیات کا موقع. منیر اشرف، اظہر اقبال اور دیگر کی سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان سے ملاقات. انڈر 16 سویٹ چائلڈ ورلڈ کپ کے لیے ٹرائل کا آغاز. سمندری میں 30 سے زائد کھلاڑیوں کے ٹرائل کے لیے گئے اور انڈر 16 فٹ بال ورلڈ کپ آئندہ سال قطر میں کھیلا جائے گا. سلیکٹر محمد رشید نے کہا کہ منتخب بچے قطر میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. پی سی بی سینئر انٹر سٹی کرکٹ چیمپئن شپ. فیصل آباد کے نوجوان فاسٹ بالر اسد رضا کی نمایاں کارکردگی. اسد رضا نے انٹر سٹی کرکٹ چیمپئن شپ کے 5 میچز میں 24 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اچھی کارکردگی پر کوچ اور پی سی بی کی جانب سے مبارکباد. اگست کا مہینہ مملکت خداداد، پاکستان کی آزادی کا مہینہ. شاہراہوں اور بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار. سٹالز سج گئے. چنوٹ میں بھی بچے بڑے جھنڈیاں اور بیجز خریدنے میں مصروف. اور فیصل آباد شہر کی ثقافت اور تاریخی مقامات پر مبنی موٹیویشنل سیمینار کا انعقاد. ادبی شخصیات کی شرکت. شہر کے تاریخی مقامات پر روشنی ڈالی. شہر پر فلم بنانے کا بھی اشارہ دیا.